السلام علیکم ناظرین اکرام، آج سعیدی سپیکس پر ہمارے ساتھ حمزہ ہیں جو کل میزبان بنے تھے. آج نہ یہ میزبان ہے نہ میں میزبان ہوں، بس کرکٹ پہ کچھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور وہ ڈسکشن ہم آپ تک پہنچائیں گے. حمزہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. بی جی ٹی پہ بات کرتے ہیں. بارڈر گواسکر ٹرافی ہو رہی ہے. بھارت کا تو ڈبلیو ٹی سی کا فائنل کھیلنے کا خواب تقریباً چکنا چور ہو گیا. تو اس بی جی ٹی میں بارڈر گواسکر ٹرافی میں یہ جو اب تک ہوا ہے، بھارت نے بہت اچھا پہلا ٹیسٹ جیتا روہت شرما کی عدم موجودگی میں، جو ان کے فل ٹائم کیپٹن ہیں. بمراہ نے کیا شاندار کمال کیپٹنسی کی، کمال باؤلنگ کی. پھر آگے واپس روہت شرما جی، اور دوسرا ٹیسٹ ہارے، تیسرا بھی آلموسٹ اب ہارنے کے قریب ہے، بلکہ فالو آن ہونے 13 سال میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے انڈیا کے ساتھ فالو آن کا. تو کیا کہتے ہیں، میچ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل فلاپ ہو چکے ہیں. یہ بس اپنی پچز وغیرہ کے ہی رہ چکے ہیں. بس اسپنر پچ بنا لو، اپنے جدیدہ اشون وغیرہ کھلا لو اور بس آؤٹ کرو 150-200 میں، اور بس یہی ان کی بیٹنگ وغیرہ اسٹرینتھ ہے. اب دیکھیں جس طرح پچز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، جس طرح آسٹریلیا کی فاسٹ پچز ہیں، تو آپ پہلے ان کو تپا رہے ہو. جو ڈی ایس پی ہے وہ آپ کو وہ تپا رہا ہے، پھر اوپر سے آپ اسٹار کو کہہ رہے ہو کہ یو آر کمنگ ٹو سلو. پھر اگلے نے پھر بتایا کہ بھائی سلو نہیں، اس نے پھر پھٹے چک دیے ان کے. اور وہ جسوال وہ کل کا لوڈا ہے کل کا، اور وہ اسٹارک جس نے ہر فارمیٹ میں، ہر میدان میں، ہر گیند کے ساتھ اس نے کارکردگی دکھائی ہے. بالکل. اور دنیا کے شریف ترین کرکٹرز میں سے ہے. فضول کا اگریشن نہیں ہے، فضول کا اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے، اور فضول کی اس طرح کی وہ باتیں نہیں کرتا. لیکن آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر بھگتنا تو پڑے گا. دوسرے میچ میں پہلی گیند پر، تیسرے میچ میں دوسری گیند پر، اور اب وہ جو ہے نا بیچارے پریشان ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ڈی ایس پی سراج کا کیا معاملہ ہے؟ ہیڈ کے ساتھ کیا چکر ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب اس کا پرسنل ایشو بن گیا ہے. کیونکہ ایک طرف اب اس کے جو انڈین یہ جو فینز وغیرہ ہیں اس کی بیگم کو جا کے میسیجز وغیرہ کر رہے ہیں. پھر دوسرا یہ دوسرے ٹیسٹ میں انسٹا پہ کرتے ہیں، انسٹا پہ. پھر دوسرے ٹیسٹ میں دیکھیں سراج نے اس کو آؤٹ کیا ہے، حالانکہ ہیڈ بولا بھی ہے بعد میں پریس کانفرنس ہے، میں نے اس کو بولا ہے کہ گڈ بال، لیکن آگے سے وہ گالیاں نکال رہا ہے ہر چیز. پھر اگلے نے پھر بتایا ہے یہ تیسرے ٹیسٹ میں کہ بھائی، اور اوپر سے اس کو مسئلہ بھی کوئی نیلی وردی، کوئی نیلے کلر کے ساتھ کچھ ہے، بس وہ دیکھ لیتا ہے اور وہ بس پاگل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گابا اسٹیڈیم میں اس کے پہلے 3 میچز دیکھے جائیں 0-0 پہ آؤٹ ہوا. اب دیکھو اب اس نے 150 مار دی ہے. تو اسی لیے اب جو ڈی ایس پی بنا ہوا ہے نا، تو اس کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی وہ پنگے آسٹریلیا میں ہی جا کے آسٹریلین بیٹسمین سے ہی پنگے لے رہا ہے. وہ آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلین کے ساتھ پنگے از ناٹ چنگے. اچھا اب آتے ہیں کوہلی کی طرف. کیا کوہلی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی دکان تھے پھکا پکوان؟ نہیں، بالکل نہیں. بھائی میں تو کہوں گا، دیکھیں جتنا بڑا نام ہے، جتنا بڑا لیجنڈ ہے، جتنے بڑے اس کے نام کے ساتھ ریکارڈ جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کھلاڑی مجھے انٹرنیشنل کرکٹ میں کوہلی کے ہم پلہ ابھی دکھا دیں کہ گزشتہ 5 سال میں جس کی 2 سینچریز اور وہ اس کے باوجود بھی ٹیم کے اندر ہو. نہیں. اب دیکھیں اب جس طرح آپ بول رہے ہیں ناک آؤٹ میچز وغیرہ دیکھے جائیں، بڑے میچز آسٹریلیا میں ہی دیکھے جائیں، اگلے نے پرفارم کیا ہے. اب اس کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، اس کی اب اس طرح سے فارم نہیں ہے. دیکھیں لیکن لیجنڈ اگر کہلوانا ہے نا، میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، تو اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. بالکل. ٹنڈولکر کو بھارت میں خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ خبر سچ ہے. پوچھتے ہیں ٹنڈولکر کا باقاعدہ بت بنا کے اس کی پوجا کی جاتی ہے. اس کو یہ مقام اس کی محنت کی وجہ سے ملا ہے. کور ڈرائیو کسی بھی بلے باز کی بہترین اور دل سے نکلنے والی جو شاٹ ہوتی ہے وہ کھلائی جاتی ہے. آپ کوہلی کی کور ڈرائیو کا تقابل کرتے ہیں ولیمسن کے ساتھ، جو روٹ کے ساتھ، بابر کے ساتھ، لیکن ٹنڈولکر کو بھی تو کور ڈرائیو پسند تھی. ٹنڈولکر کو کیا نہیں کھیلنا اچھا لگتا تھا. آسٹریلیا میں ہی ایک سیریز کے دوران ٹنڈولکر کور ڈرائیو کھیلنے کی کوشش میں ایج لگتا ہے، اس کا آؤٹ ہوتا ہے. دوسری دفعہ ایج لگتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے. تیسری دفعہ ایج لگتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے. ٹنڈولکر ایک دیکھو نا بڑا کھلاڑی کیسے بنتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ اگلے میچ میں کور ڈرائیو نہیں کھیلوں گا، اور اپنے ارادے کو اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل آف سٹمپ کے باہر گیندیں کروائی جا رہی ہیں. آپ وہ ان کا وہ دیکھیں نقشہ کہ ٹنڈولکر نے پورے میچ کے دوران کوئی بھی کور ڈرائیو نہیں کھیلی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں کور ڈرائیو کھیلنے کی کوشش میں غلط بات کو چھیڑ بیٹھتا ہوں. اور ٹنڈولکر کا آج نام زندہ ہے. بھلے اس کے لیے وہ ڈینیل الیگزینڈر کل بھی ہم جس کی بات کر رہے تھے، وہ کہتا تھا کہ پرسنل ریکارڈ کے لیے کھیلتا ہے، دوسرا تیسرا تمام باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن یار
اس کا نام بولتا ہے, اس کا کام بولتا ہے, اس کی کرکٹ کے ساتھ کمٹمنٹ بولتی ہے. تو کیا کوہلی کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ کوہلی, دیکھو نا اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ اگر چھٹی سٹمپ بھی ہو نا تو کوہلی وہاں پہ بھی جا کے اس کو ہٹ کرے گا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے, مسلسل سلپ میں مسلسل ایچ دے کے آؤٹ ہو رہا ہے, اور وہ ڈرائیو کرنے کی شکل میں آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیسا لیجنڈ ہے, کیسا کھلاڑی ہے. نہیں اب دیکھیں بڑا پلیئر وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو اب وہ کوئی پتہ نہیں بیک اینڈ پہ کوئی پتہ نہیں کام کر رہا ہوگا اس پہ. کب تک 5 سال تو ہو گئے ہیں یار, 5 سال ہو گئے ہیں, لیکن دیکھیں اب وہ مسلسل ہو رہا ہے کور ڈرائیو پہ آؤٹ. لیکن دیکھ لینا بڑا پلیئر یہی ہوتا ہے کہ جو اپنی ناکامیوں سے, بڑا پلیئر یہی ہوتا ہے کہ مسلسل اسی پہ آؤٹ ہوتا رہے گا. نہیں آپ دیکھیے گا آنے والے میچز میں, بلکہ ابھی 2 ٹیسٹ پڑے ہیں, مجھے جو فیلنگ آتی ہے نا 1 سینچری پکی آئے گی کوہلی کی. یار 10 اننگز کے اندر 1 سینچری کوئی بات ہے یار پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے. اگر وہ اتنے اپنے ڈاؤن فال جو اس کی فارم چل رہی ہے اس سے نکل کے وہ آسٹریلیا میں انہی بالرز کے اگینسٹ سینچری, ڈاؤن فال تب ہو جب وہ بندہ اپنے اس کے اوپر کام کر رہا ہو. مسلسل 5 سال ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی پہ. آصف کی بات درست نہیں ثابت ہوگی. آصف نے کیا کہا تھا کہ کوہلی باٹم ہینڈ کا پلیئر ہے, جس طرح اس کا ڈاؤن فال ہو گیا واپس نہیں اٹھے گا. دیکھیں اس کی ایوریج تو ڈاؤن نہیں ہوئی, ہم مانتے ہیں, سینچریز اکا دکا ہوئی ہیں 5 سال میں, لیکن آصف کی وہ جو بات تھی نا وہ مجھے لگتا ہے درست ہے. اگرچہ اس کو سینچری بنانے کے بعد لوگوں نے بڑا ٹرول کیا, تیری بات غلط ہوگی. نہیں بھائی, 1 سینچری سے وہ بندے کی فارم واپس نہیں آ جاتی. اس کی فارم روٹھی بھی ہے اور اب تک ویسی ہی ہے. اچھا چلیں خیر, آپ مانے نہ مانے یہ فیصلہ ہم اپنے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ کوہلی کا کیا کرنا ہے بھائی, کیا کرنا ہے. چلیں روہت شرما پہ آتے ہیں. یار پہلے ٹیسٹ میں جو کیپٹنسی کی تھی بمراہ نے, میں بطور پاکستانی نا اس نے جو ہمیں زخم دیے ہیں بمراہ نے, میں بالکل پسند نہیں کرتا. لیکن اس بندے کی کھیل کے ساتھ کمٹمنٹ, اور کمر کی سرجری سے واپس آیا یار. کمر کی سرجری بڑوں کا کیریئر کھا جاتی ہے, اور کیا شاندار بندے نے واپسی کی ہے. آپ اس کو وردی سفید پہنا دیں, آپ اس کو ون ڈے کی وردی پہنا دیں, آپ اس کو 20 کی وردی پہنا دیں, جس فارمیٹ میں کھلانے لگتا ہے کہ یہ تو اسی فارمیٹ کے لیے بنا ہے. بالکل انڈیا میں اس نے ٹیم کی قیادت کی ہے اور کیا شاندار پہلا میچ جیتے ہیں. اور ہوپ یہ پیدا ہو چکی تھی کہ شاید WTC کا فائنل انڈیا کھیل لے, لیکن خیر پھر شرما جی آئے. شرما جی کے لوٹے کا کیا چکر ہے یار؟ ایک سب سے پہلے بمراہ کی اگر بات کی جائے نا, کیونکہ میرے نزدیک جو بولر ہے نا, اگر وہ ایز اے کیپٹن کھیل رہا ہے وہ ایز اے فرنٹ لیڈ کرتا ہے. اچھا. اور اب روہت کا دیکھیں, وہ فیلڈ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اب 2 میچ دیکھ لیے ہوں گے آپ نے, دوسرا تیسرا, وہ صحیح سے اس کو میرا خیال ہے کوئی بات نہیں سن رہا اس کی, اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. کل کا نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل 114ویں اوور میں جب یہ بیٹنگ کر تھے آسٹریلین, آکاش غالباً بالنگ کر رہا تھا, تو اس نے ایک لیگ سائڈ سے وائڈ پھینکی, اس نے رشب پنت نے اس کو پکڑ تو لیا وائڈ کو. اب وہ اس کا وہ جملہ بڑا وائرل ہو گیا, اور روہت شرما سلپ سے آواز دیتے, ابے تیرے سر میں اوپر کچھ بھی نہیں ہے کیا یار؟ آپ ایک انٹرنیشنل ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, کلب لیول کی ٹیم نہیں ہے, اور دنیا پوری آپ کو دیکھ رہی ہے. BGT اب ایک بہترین سیریز ہے, ایشیاز کے بعد سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز ہے. ایون کہ میں پاکستانی ہونے کے باوجود BGT دیکھنے پہ مجبور ہوں کہ وہ کرکٹ کا حسن ہے. تو آپ شرما جی کا لونڈا اس طرح کرے گا تو, اور اوپر سے اگر اس کی بیٹنگ کا دیکھا جائے تو اب اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہے. میں بھی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوپنر آتا ہے, اب وہ KL راہل کو بھی نہیں ہٹا سکتے جس طرح وہ پرفارم کر رہا ہے. ہاں آج بھی اس نے اسے 84 بنا دیا, 84 بنایا ہے اس نے. تو میں بھی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہے, نیچے آ کے 4 ڈاؤن 5 ڈاؤن کا اسی پوزیشن میں آ کے کھیل رہا ہے. تو یہ اس کا بیٹنگ کا ہو سکتا ہے کہ شاید پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے اس سے صحیح سے سیٹ نہیں ہوا جا رہا, کیا نہیں ہے. اور کیپٹنسی کے بارے میں, کیپٹنسی اچھی ہے, کیپٹنسی فارغ ہے, فارغ ہے, یعنی کہ بالرز کا موقع پہ درست استعمال نہیں ہے, بالکل فیلڈ پلیسمنٹ صحیح نہیں ہے, اور اٹیکنگ کرکٹ سب سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ روہت شرما جو خود اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے مشہور ہے, کیپٹنسی ٹیسٹ کرکٹ میں اس کی ایکسپوز ہو چکی ہے. اچھا بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. WTC کا فائنل تو چکنا چور ہو گیا. آج میں ایک سینیریو دیکھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ اگر انڈیا یہ میچ ڈرا کر لیتا ہے اور اگلا میچ بھی ڈرا کرتا ہے تو سیریز 1-1 سے برابر ہو جائے گی. سیریز 1-1 سے برابر ہونے کے بعد BGT جو ٹرافی ہے یہ انڈیا کے پاس ہی رہے گی, اور انڈیا کے فائنل کھیلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. کیوں؟ وہ پھر پاکستان کی فتوحات کی امید لگائے بیٹھیں گے. پاکستان جنوبی افریقہ کو ہرائے, پھر وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ جو ہمارا ہے ہوم سیریز اس میں پاکستان ویسٹ انڈیز کو ہرائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ WTC کا فائنل انڈیا کے لیے کچھ چانسز بنتے ہیں, پاکستان کچھ کرے گا؟ مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں اب وہ پاکستان سے اس نے قدرت کے نظام کی امید لگا لی ہے. قدرت کے نظام کی بالکل مشکل ہی ہے, بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ پاکستان نے کھیلنا ساؤتھ افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ, پھر ان کے آپ بولر دیکھو, پچز دیکھو,
بہت مشکل ہے. اور ساؤتھ افریقہ سے پہلے کیا انڈیا یہ ٹیسٹ ابھی جو مجھے لگتا ہے 7 آؤٹ ہو چکے ہیں, تھوڑی دیر پہلے تک میں نے دیکھا تھا, تو یہ ڈرا کرنے کی پوزیشن میں ہے یا اگر بارش کل پورا دن نہیں لگی رہتی, آج بھی میچ چلتا ہے تو ایزیلی ابھی بھی میرا خیال ہے فالو آن ہو جائے گا اور 52 رنز ابھی بھی باقی ہے آسٹریلیا جیت جائے گا ہم یہ ویڈیو اگر بارش نہ ہوتا. اچھا, تو یعنی کہ انڈیا کے لیے ختم یعنی, اور اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ انڈیا کے WTC کا فائنل کھیلنے کا جو امکان ختم ہوا ہے, اس کا کریڈٹ کس کو دیکھیں؟ اس کا میرا خیال ہے اسٹیو اسمتھ اور ہیڈ کو ہی جاتا ہے. نہیں, اس سے پہلے جو اصل ان کو دھچکا لگا تھا وہ ہوم سیریز میں نیوزی لینڈ نے لگایا تھا, گھر میں گھس کے کلین سویپ کر کے گئے. تو بلیک کیپس کو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ دینا چاہیے. بہرحال دوستو, BGT اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ میچ کہاں جائے گا یہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا, لیکن اوورآل انڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. جو توقعات تھیں, جو مقابلہ کرنے کی پوزیشن تھی, وہ بالکل انڈیا سے نہیں ہو پایا, اور مجھے لگتا ہے کہ فالو آن ہو جائے گا. جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 52 رنز ابھی بھی انڈیا کو چاہیے, اور ابھی وہ ریڈی آؤٹ ہوئے ہیں, اور سراج اور جڈیجا وکٹ پہ کھڑے ہیں. جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید فالو آن ہو چکا ہو یا اس کے قریب کچھ نہ کوئی صورتحال ہوگی. بہرحال بھارت کے لیے WTC کا فائنل ختم ہو چکا, خواب ٹوٹ گیا, خواب بکھر گیا. مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا یہ فائنل کھیلیں گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بھی یہ لگا. اور آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ میں ساؤتھ افریقہ. میں بھی ساؤتھ افریقہ. ہم ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کریں, اگرچہ وہ ہمارا بڑا برا حشر کرنے والے ہیں ٹیسٹ سیریز میں, لیکن خیر کرکٹ چلتا ہے. پاکستان کے لیے کبھی بھی سینئر کنٹریز کے اندر کرکٹ کھیلنا آسان نہیں رہتی. اس کے باوجود ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان انشاءاللہ اچھا کرے اور اچھا کھیلے. آج جو پاکستان کی ون ڈے سیریز شروع ہونے جا رہی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام وہ جو ان کے مین کھلاڑی ہیں اسکواڈ کے اندر سب شامل آ گئے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ T20 میں ان کے بچوں نے ہمیں پھیٹے لگا دیا تھا, تو بڑے تو کیسا کریں کہ خیر دیکھتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہمارے اس چینل پہ مزید کیا نیا سلسلہ شروع کیا جائے, کون سے کسی مہمان کو بلایا جائے جس کو آپ سننا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کمنٹس میں ضرور بتلائیے گا. ہمارا چینل لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.